ایک دن قیامت آئے گی. کب آئے گی؟ اسلام کے اندر صرف ہمیں اتنا بتا دیا گیا ہے کہ جمعے کے دن آئے گی. کون سا جمعہ؟ اس کا علم صرف رب العالمین کا، اور کچھ ایسا علم ہے جو رب العالمین نے انسان کو نہیں دیا. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ علم دے دیتا تو انسان کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا. مثلا کسی انسان کو پیدائش کے وقت اسے بتا دیا جاتا کہ تم آج پیدا ہوئے اور آج کے بعد 50 یا 60 یا 100 سال کے بعد تمہارا اس دن وفات ہو جائے گی، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ. یہ علم اگر رب العالمین نے ہر ایک انسان کو دے دیتا کہ تمہاری موت اس وقت طے ہے، تم اس دن دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہو، چاہے وہ 50 سال کے بعد ہو، 100 سال کے بعد ہو، تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا کہ اس کو دنیا میں جی نہیں لگتا، دنیا میں کسی کام کو کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہو، کیونکہ اس کا اس بات پر ذہن اٹکا ہوا رہتا کہ میں فلاں تاریخ کو مرنے والا، میری فلاں ساعت کو وفات ہونے والی ہے، میں دنیا سے جانے والا. یہ علم اگر انسان کو دے دیتا تو انسان کے لیے نقصان دہ ہو. اسی طرح رب العالمین نے قیامت کا علم بھی انسان کو نہیں دی کہ فلاں تاریخ کو فلاں سال کو قیامت آنے والی. اگر دے دیتا تو رب العالمین یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو. لیکن رب العالمین نے انسان کو اس کی کچھ نشانیاں بتائی گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئی کی کہ جب تم دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ لو، یہ ساری چیزیں سے تمہاری گزر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. تو قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمان یہودی سے جنگ نہ کر لے، مسلمان یہودی سے لڑائی نہ کر لے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے. اور یہ خبر اور یہ علم ہم سے زیادہ یہودی کو معلوم. یہودی اس بات پر ہم سے زیادہ آمادہ ہے اور ہم سے زیادہ وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہا گیا کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں سب سے بڑا اگر دشمن اسلام کا کوئی ہے تو یہودی. اور یہودی اس بات کو سب سے زیادہ جانتے تھے کہ یہ نبی آخری نبی. ایک صحابی رسول نے ایک یہودی سے پوچھا کیا اس نبی کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو کہ آخری نبی ہے؟ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ یہ آخری نبی ہے، ایسا ہم جانتے ہیں، اس طرح ہمیں معلوم ہے جیسے ہم اپنے بیٹے کو پہچانتے. ایک انسان اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کرتا، اسی طرح یہود بھی اپنے بیٹے سے زیادہ نبی کو پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. وجہ اس کی یہی تھی کہ ہماری نسل میں نہیں آیا، یہ ہماری نسل میں نہیں آیا، ہمارے خاندان میں نہیں آیا، ہمارے برادر ہمارے قوم میں نہیں آیا، جس کی بنا پر ہم اس کو نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ آخری نبی. اس کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کرتے، جاننے کے باوجود کہ اس نبی کو ہم اس پر ایمان لائیں. اور ان کی باتوں پر اتنا ان کو یقین ہے کہ نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہو کر رہے گا، چاہے اس وقت کہے یا قیامت کے قریب، کسی بھی نشانی یا کسی بھی پیشین گوئی اگر نبی نے ذکر کر دی ہے وہ ہو کر رہے گا. یہ ہم سے زیادہ یہودی اس بات کو مانتے، ہم سے زیادہ اس کا علم ہے کہ نبی نے جو پیشین گوئی کر دی وہ ہو کر رہے گا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث. اور یہودی اپنی جان بچانے کے لیے درخت کے پیچھے چھپیں گے, پیڑ کے پیچھے, درخت کے پیچھے چھپیں گے, پتھر کے پیچھے چھپ جائیں گے. لیکن اس موقع پر بھی رب العالمین درخت کو بھی یہ صلاحیت دیا جائے گا, پتھر کو بھی یہ طاقت دی جائے گی کہ وہ بات کرے گا. درخت بھی انسان سے بات کرے گا اور پتھر بھی انسان سے بات کرے گا. جب کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے جا کے چھپ جائیں گے, کسی پیڑ کے پیچھے چھپ جائیں گے, تو پیڑ ایک مسلمان کو بلا کر کہے گا, اے مسلم, یا عبداللہ, اے مسلمان, آؤ ادھر دیکھو, میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا, میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, تم اس کو قتل کر دو. پتھر اس طرح مسلمان کو بلا کر کہے گا اور مسلمان آ کر اس یہودی کو قتل کرے. آج شاید دنیا اسی کو ورلڈ وار 3 کے نام سے یاد کرتی کہ یہ دن آئے. نبی نے یہ پیشین گوئی کہ قیامت کے قریب آئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا الغرقۃ, سوائے ایک درخت کے, ایک درخت ایسا ہوگا جو جس درخت کے پیچھے اگر یہودی چھپ جائیں گے تو وہ درخت خاموش رہے گا. وہ درخت کیا ہے؟ الا الغرقۃ, یعنی غرقت کا درخت, GHARQAT, غرقت, یہ درخت ہے. اس درخت کے پیچھے اگر یہودی چھپ جائیں گے تو درخت خاموشی اختیار کر لیں گے. پھر نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مِن شَجَرِ الْيَهُودِ, یہ یہودی والا درخت ہے, یہ درخت یہودی والا درخت ہے. یہ جو غرقت درخت ہے, آج اگر موجودہ حالات کا جائزہ لیں گے, حالت حاضرہ, تو اسرائیل کے اندر ایک مہم باضابطہ چلا رہے, تقریباً 2 کروڑ یہودیوں نے یہ درخت لگایا اپنے اسرائیل کے اندر. جس جگہ کو فتح کر رہے ان لوگ, جیسے فلسطین کو فتح کیا, غزہ کو فتح کر لیا, اپنے قبضے میں کر لیا, تو جو بھی جگہ وہ فتح کر رہے ہیں تمام جگہ کو صاف شفاف کر کے یہ درخت لگا رہے, کیونکہ نبی کی باتوں پر اسے اتنا یقین ہے کہ نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہو کر رہے گا. مسلمان ہم کو ماریں گے یہ مانتے ہیں, یہ درخت کے پیچھے چھپیں گے تو یہ درخت مسلمان کو خبر نہیں دے گی, یہ بھی مانتے یہودی. اس کا یہ نبی پر اتنا یقین کہ آخری نبی کی باتوں پر ان کا اتنا بھروسہ. تو باضابطہ یہ لوگوں کو دیگر ملک کے اندر, جیسے یورپ کی کنٹری ہو گیا, دیگر ملکوں کے اندر یہ آفر کرتے کہ آپ اس درخت کو لگائیں, ہاں اس کا جو کاشتکاری کا جو خرچہ آئے گا ہم اٹھانے کے لیے تیار. ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ راجستھان کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر یہ درخت پایا جاتا ہے. اس درخت کی شکل تقریباً اس کی جو اونچائی رہتی ہے 2 میٹر کے قریب رہتا ہے, اور یہ مان لیا جائے کسی کام کا درخت نہیں ہوتا, یہ جھاڑی اور کانٹے دار درخت ہوتا ہے. اگر کوئی اس کو لگائے تو اس کے اندر کچھ بھی فائدہ نہیں, صرف کانٹے کے علاوہ, اور اس میں بدبو بھی آتی. اور وہ درخت اس طرح زمین سے اٹھ کر پھیلتا ہے جیسے زمین سے سیدھا نکل کر اس کی جو شاخیں ہوتی, اس کی جو ڈالیاں ہوتی ہیں وہ چاروں طرف گھیر لیتے, وہ چاروں طرف گھیر لیتے, زمین تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ اس درخت کو لگانے کے بعد اس سے سایہ حاصل کرے تو یہ بھی نہیں کر پائے. یہ درخت کو باضابطہ یہودی لگا رہے ہیں کہ نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہو کر رہے گا. موٹر چالو. تو باضابطہ یہودی اس پیڑ کو ابھی لگا رہے, بہت سارے علاقے میں یہ آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس زمین ہے تو اس کی جو بھی خرچہ ہوگا ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, اب اس کو پیڑ کو لگائیں. یہودی اس بات کو مانتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ پیڑ کے پیچھے چھپیں گے لیکن بچ جائیں گے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس پیڑ کے پیچھے چھپنے کے باوجود بھی مسلمان ڈھونڈ کر نکالیں گے اور اس کو ماریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمان یہودی سے جنگ نہ کریں. تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی. ایک دوسری نشانی یہ کہ آج انسان موسم کے اعتبار سے, خصوصاً گرمیوں کے موسم میں, اور جو لوگ کھیتی باڑی کرتے اگر ان کے وہاں بارش نہ ہو تو دعا کرتے ہیں اور
یہ امید لگاتے کاش بارش ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اپنا کھیتی کو پورا کر سکیں. لیکن قرب قیامت ایسا بھی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب آسمان سے بارش تو ہوگی, آسمان سے بارش ہوگی, بارش ہونے کے باوجود زمین سے کچھ اگے گا. زمین بنجر کے بنجر پڑا ہوا ہے, اسباب موجود ہونے کے باوجود زمین سوکھی رہے گی. زمین میں صرف پانی جمع رہے گا, اس میں نہ پودا نہ پیڑ نہ اناج کچھ نہیں اگے. آج دیکھتے باضابطہ یہ اصول ہے, دستور دنیا ہے, اور رب نے کہا ہے کہ تم کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے اسباب اختیار کرو, اس کے بعد میرے اوپر چھوڑ دو. تو زمین سے بارش ہو تبھی اناج ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. زمین سے بارش ہونے کے بعد اس بارش کے اندر رب العالمین تاثیر دیتا ہے کہ زمین کے اندر جو چیزیں ہیں تم اس کو باہر نکالو. لیکن اس وقت رب العالمین بارش کے اندر بھی اور زمین سے بھی وہ تاثیر کھینچ لے گا. بارش تو ہوگی لیکن زمین سوکھی اور بنجر پڑی ہوئی رہے. یہ انسان کی رب العالمین کی وجود کی ایک دلیل ہے کہ اللہ ہے, وہ خالق و مالک ہے. اور جو بھی انسان کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود چلتا ہے, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انسان خود بخود, دنیا خود بخود نہیں چلتی, اس کے پیچھے رب العالمین چلاتے ہیں. انسان بہت سارے اسباب اختیار کرتے ہیں. کتنی ساری ایسے عورتیں رہتی ہیں جو بانجھ رہتی ہے, حالانکہ وہ تمام اسباب اختیار کرتی ہے, اور اسباب اختیار کرنے کے بعد انسان کو یہ چاہیے کہ اس کا نتیجہ نکلے. لیکن اس کے باوجود انسان عورتیں بانجھ رہتی, بے اولاد رہتی, تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد. اسی طرح جب زمین سے بارش ہوگی تو زمین سوکھی کی سوکھی پڑ جائے, زمین کے اندر کچھ بھی اناج نہیں آئے. تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ آسمان سے تو بارش ہوگی, اس کے باوجود زمین کچھ نہیں ہوگا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ ہلال کا موٹا ہو جانا. ہلال جیسے کہ چاند ہوتا, تو ہر مہینے کی جو شروع والی تاریخ چاند ہوتی, پہلی چاند جس کو, پہلی رات کی چاند جس کو کہا جاتا ہے, اس کو ہلال کہا جاتا ہے. اور جیسے وہ چاند مکمل ہوتی ہے جیسے 14 تاریخ کو, تو اس وقت اس چاند کو بدر کا چاند کہا جاتا ہے, اور جب مکمل چاند رہتی ہے اس کو قمر کہا جاتا ہے. تو یہ شروع والی جو چاند ہے, ہلال والی جو پہلی چاند ہے, تو اس چاند کا جب تک موٹا نہ ہو جائے تب تک قیامت نہیں آئے گی. یعنی یہ چاند جب پہلی رات تاریخ کو لوگ دیکھیں گے تو شبہات میں پڑ جائیں گے. یہ چاند جب پہلی تاریخ کو دیکھیں گے شبہات میں پڑ جائیں گے کہ شاید یہ چاند 2 دن کا یا 3 دن. آج کل ہوتا ہے رمضان کے موقع پر, قربانی کے موقع پر لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یہ چاند 1 دن کا نہیں 2 دن کا. ایک شخص نے 2-3 شخص جو سفر کے اندر تھے, ان لوگوں نے چاند دیکھا, اور چاند دکھائی دینے کے بعد اس کے بغل میں 2-3 اور ساتھی تھے. دو تین ساتھیوں مل کر چاند دیکھا, اور چاند دیکھنے کے بعد ایک ساتھی یہ کہنے لگا کہ یہ چاند 3 دن کا چاند, ایک یہ کہنے لگے کہ یہ چاند 2 دن کا چاند. تو ایک شخص نے یہ ماجرا اور یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیان کی, اور بیان کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم نے چاند دیکھا. چاند کو لوگ دیکھ کر اس طرح شک میں مبتلا ہونے لگے کہ یہ چاند 2 دن کا, یہ چاند 3 دن کا. تو اس چاند کو کتنے دن کا تسلیم کر لیا جائے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تم نے کب چاند دیکھا؟ اس سے پہلے دیکھے تھے؟ کہا نہیں. کہا اسی دن چاند دیکھا ہم نے. کہا جب تم نے اسی دن چاند دیکھا تو وہ چاند اسی دن کا ہے. تم نے چاند اسی دن دیکھا تو چاند اسی دن کا ہے. اگر تم پہلے چاند دیکھتے تو پہلے دن کا ہوتا. یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر چاند موٹا ہو جائے, آج ہی چاند دیکھا لیکن چاند دیکھنے کے اعتبار سے اس طرح ہو رہا ہے کہ 2 دن کا 3 دن کا چاند ہے, تو 2-3 دن کا چاند نہیں ہوگا, چاند 1 ہی دن کا ہوگا. چاند بھی موٹا اور پتلا ہوتا ہے. جب چاند اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے, کبھی کبھار موٹا دکھنے لگے, کبھی پتلا دکھنے لگے,
لگے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے. اور آج ہوتا ہے ایک دن کا چاند دیکھنے کے بعد بھی لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ 2 دن کا چاند 3 دن کا چاند ہے. تو اس سے یہ بات ثابت اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایک دن کا چاند بھی اس طرح دکھنے میں لگے گا کہ یہ 2 دن کا اور 3 دن کا چاند. تو یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ ہلال کا موٹا ہو جانا. اگر یہ اس طرح کو ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے. اور یہ ساری چیزیں ہم آج اپنے مشاہدے اور تجربے میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہوتے رہتی ہیں. اسی طرح قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب ایک لشکر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے. صحیح مسلم کی حدیث, ایک لشکر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے گی اور وہ لشکر مدینہ کے قریب آ کر پڑاؤ ڈالے, ایک صحرا میں, ایک چٹیال میدان, اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے گا اور زمین پھٹ جائے گی اور تمام لشکر زمین کے اندر دھس جائے گی اور نیست و نابود ہو جائے, مٹ جائے. اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ جس نے بھی کعبے کے اندر گندی نظر اٹھائی, جس نے بھی کعبے کو توڑنے کی کوشش کی, جس نے بھی کعبے کو منہدم کرنے کی کوشش کی, تمام کے تمام لوگوں کو رب العالمین نے صفائے ہستی سے اس طرح مٹا دیا جس طرح آخری حرف کو مٹا, غلط حرف کو مٹا دیا جاتا. ابراہیم نے بھی کوشش کی تھی تو اس کو اس طرح کی حالت کیے جیسے کہ جانور بھوسا کھانے کے بعد کس طرح بھوسا چھوڑ دیتے ہیں, اسی طرح رب العالمین نے اتنی بڑی لشکر, ہاتھیوں والی لشکر کو تمام کے تمام کو راکھ بنا کے رکھ دی. تو اسی طرح یہ لشکر بھی کعبے کو ڈھانے کے لیے جائے گی, بلکہ اس کی کچھ اور بھی وجوہات بیان کی جاتی ہیں. 2 طرح کی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت امام مہدی مکہ کے اندر آئیں گے. امام مہدی مکہ کے اندر آئیں گے اور آ کر کہیں گے, اس کا نام محمد بن عبداللہ رہیں گے, کہ میں امام مہدی ہوں, میں امام مہدی ہوں, مجھے مان لیا جائے. تو اس وقت کعبہ والے, مکہ والے سے ماننے سے انکار کر دیں گے. تو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں, کچھ علماء, کہ یہ جو لشکر جائے گی یہ منوانے کے لیے کہ دیکھو یہ امام مہدی ہے, لیکن جب یہ پڑاؤ ڈالے گی اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب اس کو زمین پر دھسا دیا جائے گا تو کچھ ایماندار لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں واقعی میں امام مہدی ہے, اور امام مہدی ہونے کی وجہ سے رب العالمین نے زمین پہ دھسا دیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کو قتل کے لیے جائیں گے اور اس وجہ سے اس کو زمین پر دھسا دیا جائے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک لشکر کعبہ کو ڈھانے کے لیے جائے. اسی طرح قیامت کی اور بھی بہت ساری نشانی ہے, چھوٹی بڑی نشانی ہے, جو نشانی کچھ پار ہو چکی ہے, کچھ آ چکی ہے, کچھ چل رہی ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت دور نہیں ہے, قیامت قریب ہے. اور جو اس بات کو انکار کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو خدا کے انکار کرنے والے, کہتے ہیں یہ دنیا ختم ہونے والے نہیں, بلکہ آج سائنس بھی اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ دنیا کی جو رفتار ہے اور دنیا جس تیزی سے جا رہے ہیں, یہ دنیا ایک دن آگ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی. ہم تو اسی کو قیامت کے, اللہ کے نبی نے کہا قیامت آئے گی, اور سائنس بھی اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ دنیا آگ میں تبدیل ہو کے نیست و نابود ہو جائے. تو قیامت کا آنا یقینی ہے, طے ہے. ہر مسلمان کو اس آنے سے پہلے اپنا ایمان, اپنے اعمال کا درست کر لینا چاہیے, اپنے جنت میں جگہ بنا لینی چاہیے. رب العالمین سے ہے کہ رب العالمین ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے, برائیوں سے حفاظت فرمائے. جو مسلمان پریشان, اس کی پریشانی کو دور فرمائے. جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرمائے. یا العالمین پاک پروردگار عالم, جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.